الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہم للرجل ولفرسہ ثلاثۃ اسہم سہمن لہو و سہمین لفرسی متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اور اس کے گھوڑے کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اسے اور 2 حصے اس کے گھوڑے کو۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں ایک جہاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال غنیمت کا حصہ دیا ہے اس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے پیدل غازی کو مال غنیمت سے ایک حصہ دیا اور سوار غازی کو یعنی گھوڑے پر جو سوار تھا اس کو 3 حصے دیے، اس طرح کہ ایک حصہ غازی کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ یہاں گھوڑے سے مراد، چونکہ اس زمانے میں گھوڑے تھے تو آج بھی جو سواری پر ہے تو اس کا حصہ سواری کے حساب سے الگ ہوتا ہے۔ اگر دین اسلام پر مجاہدین یا فوج اسلامک جو ہے اسلامی مملکت کی فوج عمل کرتی ہے یا تو اس کے حصے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر جمہور علماء نے فرمایا کہ غازی کو 3 حصے ملیں گے، یعنی گھوڑے کے 2 اور غازی کا 1 حصہ۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ سوائے سوار جو غازی ہے، جو سواری پر سوار ہے، چاہے وہ جہاز پر سوار ہے، اس کو 2 حصے ہی ملیں گے، ایک اس کی سواری کا اور ایک اس کا اپنا۔ کیونکہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ قانون کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک خاص موقع کا ذکر ہے جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کو 1 حصہ فالتو دے کر اپنی رحمت سے نوازا، نفل کر دیا یا اس کو ہدیہ کر دیا یا تحفہ دے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سوار کو 3 حصے دیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی ہے نا، امام وقت کی مرضی ہے کہ کس کو کتنا مال غنیمت دیتا ہے۔ اس طرح گھوڑے کا 1 حصہ اور 1 حصہ بطور نفل گھوڑے کو زائد عطا کر دیا گیا۔ تو جو علماء خیر ہیں ان کے دلائل بھی دوسری احادیث کی روشنی میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے مسلم شریف میں ہے، باروایت حضرت ابن عمر سے ہے کہ حضور نے قسم النفل الفراسی سہمینا وللرجل سہما، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل یعنی مال غنیمت کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ گھوڑے سوار کے 2 حصے، یعنی گھوڑ سوار سواری جس کے پاس اس کے 2 حصے، 1 حصہ اس کا اور 1 حصہ گھوڑے کا۔ محتم طبرانی نے باروایت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے کہ جنگ بدر میں اپنے گھوڑے سجھا پر سوار ہو کر شریک ہوا تو حضور نے مجھے 2 حصے دیے، ایک میرا اور ایک میرے گھوڑے کا۔ ابن مردودیہ نے باروایت عروہ عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کی ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل غازی کو 1 حصہ دیا اور سوار کو 2 حصے دیے۔ ابن ابی شیبہ نے باروایت حضرت ابن عمر روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار غازی کو 2 حصے دیے اور پیادہ کو یا پیدل کو 1 حصہ دیا۔ دارقطنی نے انہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان احادیث مبارکہ سے جو میں نے ابھی روایات کی ہیں مختلف صحابہ کرام سے،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غازی سوار ہے، مجاہد سوار ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، نہ کہ تین ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا حصہ اور ایک اس کی سواری کا حصہ۔ تو جن روایات میں تین حصوں کا تذکرہ ہے، وہاں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ انعام دیا ہے گھوڑے کو، یا اتفاقی واقعہ مذکور ہے کہ گھوڑے کو بطور نفل ایک حصہ زیادہ دیا گیا ہے، اس لیے ان احادیث مبارکہ میں ماضی مطلق فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں احادیث پھر جمع ہو جائیں گی، تعارض نہ ہوگا، اور ان بزرگوں کے قول میں دو حصوں والی روایات پھر چھوڑنی پڑیں گی، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بھی ہیں نا۔ بہرحال جو ہے دو حصوں کی تائید اس روایت سے بھی ہو رہی ہے جو مشکات شریف کی دوسری فصل میں حضرت مجمع سے آ رہی ہے۔ اگلی حدیث میں انشاءاللہ آئے گا کہ غزوہ ذی قرد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ ابن عقو پیدل اور سوار دونوں کو حصے دیے، تو ایک غازی کو دیا، دوسرا حصہ پھر جمع فرما دیا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، قانون نہیں۔ ایسے ہی یہ احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کو اجاگر کرتی ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔